اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وإذا نادیتم إلی الصلاة اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بأنہم قوم لا یعقلون۔ آیت نمبر 56 سے 58 ہے سورۃ المائدہ، چھٹا سپارہ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، دوست کس کو بنانا ہے؟ یہاں بات پوری واضح کر دی گئی۔ تو بے شک اللہ ہی کا گروہ، حزب کیا ہے؟ گروہ ہے۔ حزب اللہ، اللہ کا گروہ غالب ہے۔ غلبہ کس کو حاصل ہوگا؟ اللہ کے گروہ کو۔ کس طرح سے؟ عددی لحاظ سے نہیں، عددی لحاظ سے نہیں۔ کہیں پر کبھی بھی آپ کو عددی لحاظ سے غلبہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اعداد و شمار آپ کریں گے تو جو اللہ کا گروہ ہے ہمیشہ وہ قلیل ہوگا۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن غلبہ کس لحاظ سے ہے وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ بلکہ آپ حدیث شریف پڑھیں، آپ تعجب میں آ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں میں سے بعض نبی ایسے بھی تشریف لائیں گے جن کا ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا، اکیلے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض ایسے آئیں گے کہ جن کا ایک ماننے والا ہوگا اور دو ماننے والے ہوں گے۔ نبی ایسے تشریف لائیں گے قیامت کے دن کہ ان کا ایک ماننے والا، ایک امتی، کسی نبی کے دو امتی اور کسی نبی کا کوئی امتی نہیں۔ تصور کیجئے۔ تو غلبے کے لحاظ سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ یہ غلبہ عدد زیادہ ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی، نہیں۔ یہ کون سے غلبے کی قرآن بات کرتا ہے؟ بار بار غلبے کی، غالب اور مغلوب کی جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو، کون سا تمہارا دین؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دین اسلام، تمہارے دین کو بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ ہنسی کھیل مذاق، ہزون اور لعبن۔ لعب کہتے ہیں کھیل کود کو، ہزو کہتے ہیں آپ کے ہنسی مذاق کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کافر، ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پنکھا بند کر کے آؤ۔ ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی جو بھی کفر کرنے والے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں یا کلمہ نہ پڑھتے ہوں، کسی بھی طرح کے کفر کرنے والے ہیں ان کو آپ دوست نہ بنائیے۔ جو بھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی لطیفے سناتے ہیں دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، ان سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور رہنا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کون لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں۔ جو مومن نہیں، انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں ڈر، ٹھیک ہے؟ اور جب تم نماز کے لیے اذان دو، جب تم آواز لگاؤ، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب صلاۃ کے لیے، اذان کے لیے، نماز کے لیے تم ان کو بلاؤ، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کس کا؟ اذان کا، نماز کا۔ یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی نرے سے مراد یہاں آپ کہیں نرے کے نہایت یا انتہائی درجے کے، یہ بہت ہی زیادہ بے عقل ہیں۔ وہ ایسی قوم ہیں جن کے پاس کسی قسم کی کوئی عقل ہے ہی نہیں، لا یعقلون، ٹھیک ہے؟ بغیر عقل کے لوگ ہیں۔ تم فرماؤ اے کتابیو، تمہیں ہمارا کیا برا لگا؟ کیا چیز تم کو بری لگی جو تم اس قدر ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ کیا چیز تم کو ہماری بری لگتی ہے؟ پوچھو ان لوگوں سے، کیا چیز تمہیں اتنی ناپسند آ گئی ہماری؟ یہی نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ہماری جو چیز تم کو ناپسند ہوئی ہے، جو چیز تم کو بری لگی ہے، وہ یہی تو ہے نا، اس کے سوا اور کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہو گئے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے جو ہم نے تم کو تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا؟ اسی پر تم اتنا ناراض ہو گئے، اتنے خفا ہو گئے۔
اور اس پر جو ہماری طرف اترا، یعنی جو قرآن مل گیا ہم کو، اس پر تم اتنے خفا ہو، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے۔ اور اس پر جو پہلے اترا، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، انبیاء تشریف لائے، اور یہ کہ تم میں اکثر کیا ہیں؟ بے حکم ہے، فاسق ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگوں کو دیکھیں جب بھی بات آتی ہے، میں نے بتایا نا غلبے کی جو بات ہے تو اکثر نہیں ہے، غلبہ جو اللہ نے دیا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو، وہ اکثریت کی وجہ سے نہیں دیا، تعداد کی وجہ سے نہیں دیا، عددی قوت کی وجہ سے نہیں دیا ہے۔ عددی قوت کے لحاظ سے قرآن نے ہر جگہ یہ فرمایا اکثر کافر ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر جو ہے نافرمان ہیں، اکثر جو ہے مشرک ہیں، اکثر جو ہے وہ باغی ہیں۔ اکثر کی تو جب بات آئی ہے تو اکثریت تو انہیں کی ہے۔ تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ لعنت کرے، لعنت کا معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور ان پر غضب فرمایا، وغضب علیہ، ایک تو یہ کہ لعنہ اللہ کی لعنت، اور دوسرے غضب اللہ کا، تو وہ ان سے زیادہ بدترین اور کون ہو سکتا ہے۔ اور ان میں سے کر دیے بندر، قردتا بندر بنا دیا اللہ نے، والخنازیرہ اور سور خنزیر بنا دیا، تو خنازیرہ اس کی جمع ہے، وعبد الطاغوت اور شیطان کے پجاری، شیطان کی پوجا کرنے والے، بے شمار شیطان ایسے ہیں انسانی شکل میں جو پوجے جا رہے ہیں، کبھی مجبوراً پوجے جاتے ہیں اور کبھی خوشیاً، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوجا کرواتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے، شر مکانہ، بہت بری جگہ میں، بہت برا مکان ہے ان کا، بہت بری جگہ ہے ان کی، اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے، وہ اضلوا عن سواء السبیل، زیادہ بہکے۔ آیت نمبر 60 ہو گئی، میں نے 2 آیات زیادہ پڑھ لی، تو 58 سے 59 اور 60 2 آیتوں کو مزید آپ اس میں یعنی اضافہ کر لیجئے، ایڈ کر لیجئے۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، آیت ہم جب اس کی وضاحت اور تفصیل پڑھیں گے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ آیات بھی پڑھ لیں گے تاکہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں۔ آیت نمبر 51 میں ہم نے تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر 2 اہل کتاب گروہوں سے دوستی کرنے کو منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ٹھیک ہے، وہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے منع فرمایا، اور ظاہر ہے اللہ نے منع فرمایا، مالک الملک نے منع فرمایا، تو اس کی وجوہات بھی بیان فرمائیں کہ کیوں منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، کوئی اتنا بھولا اور کوئی اتنا معصوم بھی نہ بنے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے کفار سے دوستی کو منع فرمایا ہے، جس یعنی کہنا قوم سے ہوں، جس طرح کے بھی دوست ہوں، لیکن وہ کفر کرتے ہوں تو آپ ان سے اپنی دوستی کو منقطع کر دیجئے۔ دیکھیں، دوستی اور رواداری میں بہت فرق ہے، رواداری اچھا سلوک کرنا اور دوستی کرنا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوستی آپ نہ کریں لیکن رواداری اچھا سلوک آپ ہر ایک کے ساتھ کریں، اگرچہ آپ کو دشمن بھی ہو تو آپ نے اس کو ایذا نہیں دینی، زیادتی اس کے ساتھ نہیں کرنی، اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اگر پہنچانی بھی ہے تو بس اتنی جتنی تکلیف اس نے آپ کو پہنچائی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دوستی رکھنی کس سے ہے، صرف اور صرف رکھنی ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور ایمان والوں سے، یہ تو آپ کو اسپیسیفک آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ رکھنی ہی اللہ سے ہے، اور اللہ ہی کی خاطر، اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی مرضی سے اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کو اور بالخصوص محمد رسول اللہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا رکھو، اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دو، آپ کے حکم کو، آپ کی باتوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو اپنی جان سے بڑھ کر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرنی ہے۔ زندگی میں صحابہ نے وہ کر کے دکھایا، اور اب ہمارے لیے کیا ہے کہ حدیث سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو، آپ کے جو بھی اقوال ہیں، افعال ہیں، جو احکام ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے اوپر ہونے چاہیے، اس سے اوپر کسی کو فوقیت نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ سے خالق ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کا حق وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر بات کو، ہر حکم کو سب سے اوپر رکھنا ہے کہ جب حدیث کی بات آ گئی، سنت کی بات آ گئی، تو اب کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور نبی کی بات پر ہی اپنی یعنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، تو بس ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہونی چاہیے، وہی ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ تھوڑے تھوڑے قلیل جہاں بھی آپ کو ملیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی لوگ غلبہ پائیں گے۔ اس پر ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کا مذاق بنایا، ہنسی کھیل بنا لیا، ان سے دوستی نہ رکھیے، یعنی ایسے بے دین لوگوں سے جو وہ کافر ہو گئے۔ دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر بھیجے گئے، جو دین لے کر تشریف لائے، اس پر ان کو یعنی کہنا چاہیے کہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، شاید اطمینان نہیں ہے، شاید اس میں ان کو کچھ تردد ہے کہ جو نئی نئی باتیں اپنی طرف سے ایجاد کرتے رہتے ہیں، بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، نئے نئے نام سے وہ دین میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دلی دوستی بدعتیوں سے بھی نہیں رکھنی ہے، ہاں سمجھاتے رہنا، رواداری کرنا، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے بدعتیوں نے بھی کیا کیا ہے، دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا دار لوگ ہیں، ملحد کس قسم کے لوگ ہیں، ان سے بھی دوستی نہیں کرنی، وہ بھی کبھی داڑھی کا مذاق بناتے ہیں، کبھی مسنون لباس کا مذاق بناتے ہیں۔ اگر مردوں نے اپنے پاجامے یا شلواریں ٹخنوں تک رکھی ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، چڈا پہنتے ہیں تو اس کا کوئی مذاق نہیں بناتا، ٹھیک ہے۔ دنیا دار لوگوں کے چڈے کا مذاق نہیں بنایا جاتا، لیکن جو سنت کے مطابق شلوار یا پاجامہ پہنے اس کا مذاق بناتے ہیں، ٹھیک ہے، طرح طرح سے مذاق بناتے ہیں، لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر لمبا کرتا پہنا ہے یا سنت کے مطابق اپنا لباس اختیار کیا ہوا ہے، اس کا بھی لوگ مذاق بناتے ہیں، تو آپ ان کی بات کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ سنت کے نام پہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا یعنی وہ جوگیوں والا لباس پہن لیا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ سنت میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا، اپنے بنائے ہوئے طریقے کا مذاق نہیں اڑاتے کہ بلا وجہ بھی کسی پہ جرم ثابت نہیں ہوا اس کو جو ہے لے جا کے لاک اپ میں بند کروا دیتے ہیں، مار پیٹ کر کے اس سے جو ہے غلط بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ماریں گے تو ظاہر ہے مار سے تو کہتے ہیں کہ بھوت بھی بھاگتا ہے۔ اب انسان ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو جو بھی آپ کہلاؤ گے کہہ دے گا وہ بیچارہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب اس کا مذاق نہیں بناتے ہوئے آپ کبھی سنیں گے، لیکن کیا ہے کہ جو دین کی اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں اس کا لوگ مذاق بناتے ہیں۔ دین میں بس یہ کسی کو ایذا دینا نہیں ہے، چور نے چوری کی ہے تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے اور بس اس کی کفالت کی پھر ذمہ داری پوری حکومت پر ہوگی۔ تو وہ دین کے احکام پورے نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت کے مطابق اگر نماز، کیونکہ ظاہر عجمی ہے، عجم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز سیکھی ہے اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی نماز ہے۔ جو لوگ سنت سیکھ کر اور حدیث شریف کے مطابق، سنت کے مطابق، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں تو ان لوگوں کو اس سے بھی کچھ نہ کچھ اندر سے خلش ہوتی ہے اور اس کا بھی مذاق بناتے ہیں کہ یہ کیا ہے، رفع یدین کرنے کو کہیں گے کہ جو ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، طرح طرح کے یعنی مذاق بنائیں گے۔ اور جو لوگ کافرانہ رسم و رواج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک، ایک بچہ پیدا ہو تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، کہیں پہ چھٹی ہو رہی ہے، کہیں بیبی شاور ہے، پتہ نہیں کہیں کیا ہے تو کہیں کیا ہے، پیدائش ہو، نکاح ہو، موت کے وقت ہو، سارے طریقے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو کافرانہ بود و باش ضرور نظر آئے گی، کافرانہ رہن سہن آپ کو اس میں ضرور نظر آئے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، آپ کو سارا کچھ
اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اور ملاحظہ آپ فرما لیں گے۔ تو ہمیں ہمارے رب نے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کو منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ جو صحیح راستہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کا انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو اور نہ ان سے دلی لگاؤ اور دلی دوستی رکھو، ٹھیک ہے۔ حسن سلوک کا جب موقع آئے حسن سلوک بے شک ان کے ساتھ آپ کرو، اچھے طور پر دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ رہائش اختیار کرو۔ یہاں آپ غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو بھی ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ٹھیک ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو صحیفے دیے گئے ہیں، یا مشرکین میں سے ہیں، یا کسی بھی طرح کے کفر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کلمہ ہی پڑھتے ہوں، ان سے دوستی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نفرت دلائی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دنیا کے سب سے افضل عمل یعنی اسلامی شریعت مطہرہ اور محکمہ پر، جو دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی پر مشتمل ہے، وہ اس عمل کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہترین عمل کا کیا کرتے ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی فاسد رائے، اپنی بیکار رائے اور اپنی جامد فکر کے مطابق اسے ہنسی اور کھیل قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ دور رہیے ان سے کبھی بھی دوستی نہ کیجیے، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کو جو تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن ہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم اللہ کی اس شریعت پر ایمان رکھتے ہو جسے انہوں نے ہنسی مذاق قرار دے رکھا ہے، پیچھے بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ بھی عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو پھر ظاہر ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی کرنے کو منع کیا ہے، اور بہت ہی زیادہ، یعنی کہنا چاہیے کہ زور اور تاکید کے ساتھ منع فرمایا، تاکیدی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان سے دوستی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، فرمایا کہ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے کیا کرتے ہیں؟ ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ یعنی جب تم نماز کے لیے، جو عقل و علم والوں کے لیے سب سے افضل عمل ہے، اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت اور اس کی شریعت کے معانی کو نہیں سمجھتے، اور یہ اس شیطان کے پیروکار ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سمع الاذان ادبر ولہ حساس ای درات، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اذان، یعنی شیطان اذان سنتا ہے تو شیطان بھاگ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی، یعنی کہنا چاہیے جو ہوا ہے وہ خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، یعنی وہ اس طرح سے کرتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے بھولی بسری ہوتی ہیں، اور آدمی ان باتوں میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ تو جب کسی کو اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو وہ سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، سجدہ سہو کا آپ نے طریقہ بیان فرمایا۔ نادیتم کا ترجمہ اگر آپ اس طرح کریں، ندا سے ہے، یعنی آواز لگانا، تو نماز کے لیے آواز لگانے کو یعنی یہاں بیان ہوا، تو اس لیے آپ اس کو اذان پڑھتے ہیں۔ اور
قرآن مجید میں 2 جگہ پر یعنی آواز دینے کا، اذان نماز کے لیے آواز لگانے کا، اذان دینے کا ذکر موجود ہے 2 جگہ 2 مقام پر، ٹھیک ہے، ایک سورہ جمعہ میں ہے اور ایک یہاں پر ہے۔ لیکن پورے قرآن میں نہ اذان کا طریقہ بیان ہوا ہے، نہ اس کے کلمات اور نہ اس کے اوقات، ٹھیک ہے، کہ یہ آواز کیسے دی جائے، یہ آواز کیسے لگائی جائے۔ اس کا طریقہ دیکھنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور صحابہ کے طریقے کے محتاج ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یعنی اگر ان میں کچھ بھی عقل ہوتی، یہ بالکل بدعقل لوگ ہیں، اگر کچھ بھی عقل ہوتی تو اذان کی آواز سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے، وہ حق کی طرف، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوتے، یا کم از کم مسلمانوں سے دینی اختلاف رکھنے کے باوجود اس قسم کی گھٹیا حرکتیں نہ کرتے کہ مذاق نہ بناتے۔ لیکن انہوں نے سب کچھ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ بالکل بدعقل، عقل سے خالی، عقل سے کورے لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون، تا کو نکال دیں تو حروف اصلی اس کے ہیں یہ نون قاف میم، چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے واو نون بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نقمہ کہتے ہیں کسی چیز کو ناپسند کرنے کو، مکروہ اور معیوب سمجھنے کو، اور آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا انتقام، انتقامہ کا معنی بدلہ لینا ہوتا ہے، انتقام لینا، ٹھیک ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نازل کی گئی اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اس کے سوا تمہیں ہم پر کوئی اور اعتراض تو نہیں ہے نا؟ یا اس کے سوا ہمارا کوئی اور قصور ہے؟ نہیں، ہمارا اور کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارا اور قصور کیا ہے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارا اور کوئی قصور نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کوئی عیب یا قابل مذمت بات تو نہیں ہے کہ کوئی اپنے مالک کا وفادار ہو جائے، اپنے مولا کا وفادار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی جو کمپنیاں ہیں، آپ جب وہاں جاب کرتے ہیں تو اپنے باس کے ساتھ بھی وفاداری کرتے ہیں، اور جو آپ کے کمپنی کا آنر ہے اس کے ساتھ بھی آپ وفاداری کرتے ہیں، تو یہ تو قابل تعریف بات ہے نا۔ اور ہم تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، ہم تو اس کی غلامی، اس کی وفاداری کر رہے ہیں، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ناپسندیدگی کی اس میں کیا بات ہے؟ کیوں آپ ہم سے ناپسندیدہ حرکات سے پیش آتے ہو؟ ہم نے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہے، بتاؤ، اس کے سوا آپ بتائیں کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو آپ ہم سے اتنا کھچے کھچے رہتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تمہاری ساری ناراضگی کی وجہ تمہیں خود جب سمجھ آئے گی، جب تم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرو گے کہ تم ہم سے کیوں ناراض ہو، اس لیے کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے ہیں، اور اس کو ایمان لانے میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، اس کو واحد و یکتا سمجھتے ہیں، اور اس کی کتاب پر جو قرآن مجید کی صورت میں ہے اور اس سے پہلے جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے آپ لوگ ہمیں برا سمجھتے ہو، شاید اسی وجہ سے آپ لوگ ہم سے خفا اور ناراض رہتے ہو۔ اگر یہی وجہ ہے اس بغض و عناد و دشمنی کی، تو پھر خود ہی آپ انصاف کرو کہ خطا کس کی ہے، غلطی کس کی ہے، ہماری ہے یا آپ کی ہے؟ آپ کو جواب اس کا آپ کے پاس ہی مل جائے گا۔ ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، یہاں پر یہ بات بھی بیان ہو رہی ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فاسق کا معنی ہوتا ہے ایک تو اعلیٰ اعلان گناہ کرنے والا، اور اس کے علاوہ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو بھی، بد کردار کو بھی کہتے ہیں، بدکار کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں تو تم لوگوں کی تو ساری مذہبی اجارہ داری، گروہی تعصب اور غلط قسم کی روایات پر قائم ہے، اس لیے تم اپنے سوا کسی دوسرے میں کوئی اچھی بات دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ فاسق کی تو روایت ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی فاسق ہے نا
تو اس کی روایت بھی قبول نہیں ہے اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، یاد رہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں تو بات ہی ایک الگ سی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فاسق کو جھوٹ سے کوئی پرہیز نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، خیانت کرنا، یہ اس کے لیے عام بات ہے، اور جبکہ یہ منافقوں کی علامت ہے، تو ایسے لوگوں کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو فاسق جو ہے ان سب چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، اس لیے اسلام کے خلاف تمہاری تمام روایات و حرکات بے وقت بے معنی ہیں۔ تمہاری بات کو مان کر ہم دین اسلام کو تھوڑی چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے دیکھیے کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، آپ ملاحظہ کیجئے خود بھی کہ عین غصے کے وقت بھی کیا بیان ہوا کہ اکثر فاسق ہیں، سب نہیں ہیں، سب کو پھر بھی نہیں کہا کہ سب فاسق ہیں، اکثر ہیں، جو ہیں بس اتنی ہی بات ہے۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ غصے کے وقت بھی سچی بات کہیں، آگے پیچھے نہ کریں کہ زیادہ بڑھا دیا، کسی سے خوش ہوئے تو اس کی جو ہے برائیوں کو بھی پردہ ڈال دیا، کسی سے ناراض ہوئے تو جو اس کے اندر خامی نہیں تھی وہ بھی خامی اس پہ فٹ کر دی۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، کیا فرمایا؟ تمہارے گمان میں ہم برے ہیں، اس لیے تم ہم پر عیب لگاتے ہو اور انتقام لینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن ذرا اپنی تاریخ پر بھی غور کرو اور اپنے ان پہلوؤں کے بارے میں بھی جو کچھ کہنے کی جرت کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں جن کا انجام اللہ کے ہاں اس سے بھی کہیں بدتر ہوا اور ہونے والا ہے، جس کا تم ہمارے بارے میں دعویٰ کرتے ہو۔ یہ لوگ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے جو دین کا مذاق اڑانے اور مختلف جرائم کے مرتکب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب میں مبتلا ہوئے۔ ان میں سے بہت سو یعنی جو اصحاب سبت کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور جو شیطان کی اطاعت میں اس حد تک نکل گئے کہ انہوں نے طاغوت کی عبادت شروع کر دی۔ طاغوت کوئی بھی طاغوت ہو سکتا ہے، پتھر بھی کبھی طاغوت ہوتا ہے، درخت بھی کبھی طاغوت ہوتا ہے، پیر بھی کبھی طاغوت ہوتا ہے، مولانا بھی کبھی طاغوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استاد بھی کبھی طاغوت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ خود پہچانیں کہ آپ نے کس کو اپنا طاغوت بنایا ہے۔ اگر نہیں بنایا ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن دیکھیے کہ کس صورت میں کبھی مال و دولت کے بھی انسان طاغوت بنا لیتا ہے، کبھی اپنی خواہش کو بھی طاغوت بنا لیتا ہے۔ تو طاغوت کی پرستش نہیں کرنی ہے، آپ کو طاغوت کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ جیسے سامری نے ایک سونے چاندی کا بچھڑا بنا دیا تھا اور لوگ اس کے پجاری بن گئے تھے، تو یہ شیطان کے پجاری اور شیطان کو پوجنے والے وہی طاغوت کو پوجنے والے ہیں، اور یہ سب شیطان ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان سب کو ان پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں، جو بدترین لوگ ہیں وہ بدترین جگہ پر ہیں، بتائیں ان کی بات۔ ذالک مصوبۃ عند اللہ، کون لوگ ہیں وہ جو بدترین ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے ہاں اس سے بدترین جزا پانے والے ہیں۔ یعنی تم تو ہمارے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، یقینی بات نہیں ہے، امکانی اور بدگمانی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین سزا کس کو ملے گی؟ یقیناً وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، غضبناک ہوا ہے، ایسا غضبناک کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن لوگوں کو یا جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ہم یہ بیان پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر آنے والا ہے۔ اولئک شر مکانہ، اولئک شر مکانہ، کیا بیان کیا اللہ نے؟ ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے رستے سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اب یہ ہم نے جو 5 آیات یہاں پر تلاوت کی ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت کچھ غور و فکر کرنے کا ہے۔ 56 سے لے کے 60 تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں،
ہمارے لیے بہت سارے اسباق اس میں چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ آپ اپنا سبق اس میں سے تلاش کریں اور اس پر زندگی کی بنیاد رکھیں، اسی پر عمل کریں اور اسی پر قائم دائم ہو جائیں، ثابت قدمی کے ساتھ اسی پر کوشش کریں کہ دنیا سے رخصتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کسی کی نہیں کرنی۔ مخلوق میں، تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ آپ کے ہر حکم کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اور پھر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا شمار اللہ کی جماعت میں ہو جائے گا، حزب اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل فرما لیں گے۔ غلبہ کسے کہتے ہیں؟ غالب ہونا کیا ہے؟ مغلوب ہونا کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے۔ یہ 17واں سپارہ ہے سورہ انبیاء، آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 18۔ اللہ نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق۔ ٹھیک ہے، یہ دماغ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، دال میم غین، دماغ، فا یا نکال دیجئے تو یہ کیا بن جائے گا؟ دماغ۔ ٹھیک ہے، دماغ، فیدمغہ، دماغ، بھیجا، مغز، ٹھیک ہے، یہ ہے ہو اس کا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حق کا کوڑا باطل پر ایسا مارتا ہے، ایسی پٹائی لگاتا ہے، ایسا کوڑا پڑتا ہے باطل پر، حق کا کوڑا ایسا پڑتا ہے کہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا پتھر اس پر آ جاتا ہے دماغ پر کہ سر پر، کہ اس کا بھیجا جو ہے نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، فیضا ہوا زاہق۔ ٹھیک ہے، وہ کہ آپ نے وہ آیت یاد ہوگی نا کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا، زہق الباطل، باطل جو ہے مٹ گیا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ حق اور باطل، یعنی حق کی جب بھی تلوار چلتی ہے تو غلبہ حق کو حاصل ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے غلبہ؟ حق کو غلبہ اس طرح ہوتا ہے کہ حق کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ جیسے نبیوں کا معاملہ تھا، نبی علیہ السلام اکیلے ہوتے تھے، ان کا گروہ چھوٹا سا ہوتا تھا، لیکن غلبہ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن پوری قوم مل کر بھی ان کے سوالات کا جواب نہیں دے پاتی تھی۔ نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ قید کر دو، مار دو، جلا دو، جلا وطن کر دو، یہاں سے نکال دو، ٹھیک ہے، بائیک آؤٹ کر دو، یہی سب کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو غلبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث سے، اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے، نبی کے طریق سے جب جواب دیا جاتا ہے تو باطل جو ہے اس کے سامنے سر نہیں اٹھا پاتا، سرنگوں ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو، تو سب اللہ نے فرمایا سر کے بل جھک گئے۔ ٹھیک ہے، سب جو ہے کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے، لیکن عددی لحاظ سے تو نہیں ہوئے نا، حق کے لحاظ سے مغلوب ہو گئے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، عددی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے آپ نہ سمجھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق بات بیان کی جاتی ہے، جو لوگ حق کو بیان کرتے ہیں تو غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ ظاہر ہے سرکش ہوتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر اپنی لاٹھی کے زور پہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو جلا دو، اس کو آگ میں ڈال دو، اس کو قید خانے میں ڈال دو، اس کو اڑا دو، مار دو، قتل کر دو، راستے سے ہٹا دو اس کو۔ ٹھیک ہے، یہی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فی الفور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بھی طاقت والا ایک ہمارا مالک ہے جس نے یہ طاقت دی ہے، وہ طاقت چھیننے پر بھی قادر ہے، یہ مہلت ملی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ لیکن یہی بات ہے اصل میں کہ جب آج بھی آپ جو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور صحیح طور پر اس کی دلائل پیش کرنے والے ہیں، اگر وہ آج بھی اہل بدعت کو اور فرقہ پرستوں کو اور اہل باطل کو جب قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں بن پڑتا، آئیں بائیں شائیں ایران اور توران کی وہ ہانکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو ہے گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ، ان کے پاس کچھ اور نہیں بن پاتا، تو اس طرح کے وہ نعرے بازیاں کرتے ہیں اور اشعار پڑھ پڑھ کر کے وہ اپنی جیت ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس حق کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے بات سمجھنے کی۔
تو یہاں بھی وہی بات اللہ نے فرمائی کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو اللہ کی جماعت ہے غالب وہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا جب سوال آئے گا تو کسی کو جواب نہیں بن پڑے گا، اور جب اس کا جواب آئے گا تو کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. امید ہے کہ یہ اتنی بات سمجھنے کے لیے آپ کو کافی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ایمان رکھنے کی، یقین رکھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں.